ناظرین، وطن عزیز کا المیہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہاں پر پڑھے لکھے سمجھے جانے والے افراد بھی ایسی حرکات و سکنات کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو یقیناً کسی طور پر ان کی تعلیم یا ان کے عہدے سے مناسبت نہیں رکھتا۔ تازہ ترین واقعہ ایک وکیل صاحب کا یوں رونما ہوا کہ انہوں نے ڈنڈا ہاتھ میں لیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ندی واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی کاپی برانچ میں مقامی وکیل صاحب ماجد جہانگیر نے ایک اپلیکیشن دائر کی یا درخواست کی کہ انہیں اپنے مقدمے کی کاپی دی جائے۔ جب کچھ تاخیر ہوئی تو انہوں نے ڈنڈا ہاتھ میں تھاما اور کاپی برانچ کے شیشے توڑنے شروع کر دیے۔ یہ خبر، یہ تصویر سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی آ چکی ہے، اور اس میں وکیل صاحب کو اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے ہوئے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جو مقامی وکلاء تنظیم ہے انہوں نے ایکشن لیا اور ملزم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وطن عزیز میں وکلاء کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کے واقعات بے پناہ ہیں اور آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ وکلاء تحریک جو تھی، جس کے نتیجے میں ملک بھر کے جو وکلاء ہیں ان کو عزت اور احترام ملا، اور یقینی طور پر ان کی جو کوشش تھی اور ان کی جو ایفرٹ تھی وہ ایک کاز کے لیے تھی۔ 9 مارچ 2007 کو جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے افتخار چودھری صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان سے یہ کہا کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، مگر انہوں نے انکار کیا اور بعد میں ایک بھرپور تحریک شروع ہوئی جس کے نتیجے میں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی گئی۔ ناظرین، 15 مارچ 2009 کو یہ تحریک یوں اختتام پذیر ہوئی کہ افتخار محمد چودھری صاحب اپنے عہدے پر بحال ہوئے، اور یہ کہا گیا اعتزاز احسن اور دیگر جو ان کے ساتھ سینئر وکیل تھے کہ ایک بہت بڑا سنگ میل طے کر لیا گیا ہے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اعتزاز احسن ان دنوں میں گا گا کر ایک نظم پڑھتے تھے جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اگر ملک میں وکلاء تحریک کامیاب ہو گئی تو آئین اور قانون کی بالادستی کا نظام یوں قائم ہوگا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ خواب خواب ہی رہے اور وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ وکلاء کے تشدد کے حوالے سے جو بڑا واقعہ ناظرین پیش آیا وہ دسمبر 2019 میں تھا، جب وکلاء نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملہ کیا، اور یہ کچھ درجن بھر وکلاء نہیں تھے، سینکڑوں وکلاء تھے جو حملہ آور ہوئے، جن میں سینئر وکلاء کے علاوہ جونیئر وکلاء بھی موجود تھے، اور یوں تشدد ہوا کہ آپریشن تھیٹر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی جس کے نتیجے میں 6 مریض جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے اور یہ کہا کہ مجرموں کو سزا ملے گی اور کوئی شخص اپنے جو جرم سے نہیں بچ پائے گا، مگر پھر شاید وہ توقعات بھی پوری نہ ہوئیں۔ ناظرین، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اساتذہ ہوں یا ہمارے ہاں جو وکلاء ہوں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ڈاکٹرز اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد تشدد کارروائیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، حکام کی جانب سے بلند و بانگ دعوے بھی کیے جاتے ہیں، مگر یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ ہم کیا ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر خوش ہوتے ہیں؟ قانون توڑنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، اور ہم میں سے طاقتور کیا وہی ہے جو قانون کو توڑتا ہے اور اس کے باوجود دندناتا پھرتا ہے؟ مقام شکر ہے کہ اب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے حقائق نہیں چھپتے اور ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں جو کہ بڑے اہم منصب پر بھی موجود ہیں اور قانون کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے ہائی کورٹ برانچ میں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے،
مگر اس کے حوالے سے جس طرح سے عوامی رائے بیدار ہو رہی ہے، امید کرنی چاہیے کہ جو وکلاء برادری ہے وہ ایسے عناصر کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں گے جو قانون کی پیروی، قانون کی رکھوالی کی بجائے قانون توڑنے کی جو مشن ہے، جو جنون ہے، وہ ان پر طاری و ساری ہے۔